أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة في أمته، وجعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا أبي عبد الله الحسين وأولاده المقتولين وعترته المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال إمام حسين بن علي عليه السلام: إني لم أخرج شرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات اللهم صل على محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت و امامت، عاشقان مکتب شہادت و مہدویت، دعا کرتے ہیں خداوند عالم کے حضور کے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہمیشہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دفعہ پھر بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد۔ موضوع گفتگو آپ جانتے ہیں قیام مقدس کربلا و عاشورہ، قیام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کی تحلیل، اس کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا۔ گزشتہ 2 مجالس میں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ، جو کہ انہوں نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا، کہ جس میں صدامہ کلام بھی قرار دیا، جس میں فرمایا امام نے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں نہ سرکشی کے لیے اور نہ غرور کے لیے، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد پھیلانے کے لیے اور نہ ہی ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہاں سے امام نے اپنا مقصد قیام بیان کیا۔ اُرِيدُ أَنْ آمُرُ بِالْمَعْرُوف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف قائم کروں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر قائم کروں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں، کہ جو کہ اس وقت بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنے کی کوشش کروں۔ یہ خلاصہ تھا وصیت نامہ کا۔ وصیت نامہ تو لانی تھا جو کل آپ کی خدمت میں پڑھا گیا۔
آج کچھ مزید ہم چیزیں اس میں دیکھتے ہیں قیام مقدس میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ قیام کیوں عمل میں لایا گیا، کیوں امام حسین علیہ السلام مدینہ سے خروج کر رہے ہیں مکہ کی طرف. یہ ساری باتیں عرض کرتے ہیں تو درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. استاد شہید مطہری حماسہ حسینی میں اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام تھا، یہ جو نہضت تھی، یہ جو حرکت تھی ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف، انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ ایک انفجار تھا، کیا یہ ایک دھماکہ تھا، کیا یہ ایسی چیز تھی کہ جو ایک دم ہی برپا ہو گئی، ایک دم ہی رونما ہو گئی، یا نہیں اس کے عوامل کچھ تھے، اس کے کچھ اسباب تھے، اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ قیام عمل میں لایا گیا. اسی چیز کو وہ واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، قیام عاشوراء بالکل بھی ایسا نہیں ہے. قیام کربلا ایک اچانک پیش آنے والی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتخاب ہے، یہ ایک آگاہانہ طور پر دیکھنے میں آیا تاریخ اسلام میں. کوئی بھی انقلاب اسلام کا، یہ کوئی اس میں شک نہیں، یہ انقلاب، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ کو مثال دی جاتی ہے انقلاب امام خمینی کی، انقلاب امام خمینی بہت بڑا انقلاب، لیکن کربلا اس سے بھی بڑا انقلاب. تو انقلاب کے لیے، انقلاب ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہی جو ہے وہ معاشرے میں آ جائے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی تحریک ہوتی ہے، اس کے پیچھے مردوں، لوگوں کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے رہبر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انقلاب کیوں، کب آتا ہے؟ کربلا ایک انقلاب کا نام ہے. عزیزان محترم توجہ فرما رہے ہیں، بہت اہم لغات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اتنا درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کسی بھی انقلاب برپا ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں عزیزان محترم. کوئی بھی انقلاب دنیا کا، چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، اس کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، ایک بابصیرت عالم اور فقیہ اور رہبر کا ہونا ضروری ہے. جب تک کسی معاشرے میں ایک بابصیرت لیڈر نہیں ہے، ایک بصیرت والا رہبر نہیں ہے، اس وقت تک اس معاشرے میں انقلاب نامی کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. توجہ فرما رہے ہیں. تو جیسے کہ امام خمینی کی جو شخصیت تھی وہ فقیہ کی حیثیت تھی، رہبر تھے، وہ بصیرت ان میں تھی، دینی شناخت اور معرفت اسلام ان کے اندر تھی. یہی چیز انقلاب کے وجود میں آنے کا باعث بنے. نمبر 2، کسی بھی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے اہداف اور مقاصد کا تعین ہونا ضروری ہے، واضح ہونا ضروری ہے. جیسے کہ آپ اس وصیت نامے میں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ اہداف بتائے کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے قیام کی کوشش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر چلوں. یہ وہ اہداف تھے، یہ وہ مقاصد جو متعین تھے، جن کا تعین کر دیا گیا تھا. قیام سے پہلے ہی، انقلاب سے پہلے ہی، جنگ سے پہلے ہی بیعت نہیں کی مولا نے، اور یہ اہداف بیان کیے اور واضح ہوئے، اور لوگوں کو پتہ چلا ہاں مولا اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ اس طرف ظلم ہے، اس طرف فساد ہے، اس طرف شر ہے، اس طرف سرکشی ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اسی طرح انقلاب اسلامی، یہ جو ایران کا انقلاب آیا، اس کے بھی مقاصد تھے کہ نظام ولایت فقیہ نافذ ہو جائے. یہ بہت بڑا مقصد تھا، یہ بہت بڑا ہدف تھا، یہ جو کہ پورا ہوا الحمدللہ. تیسری بات، کسی بھی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے ناصروں کا ہونا بہت ضروری ہے، ساتھ دینے والے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس ناصر نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، نصرت کرنے والے نہیں ہیں، جب تک آپ
کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے عزیزان محترم۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو جو اصحاب ملے وہ انتہائی باوفا اصحاب، انتہائی بابصیرت اصحاب، ناصرین ملے مولا کو۔ امام حسین علیہ السلام کو 72 ناصرین ملے کہ جس کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی اور یہ انقلاب وجود میں آیا۔ اسی طرح امام خمینی کو بھی آپ دیکھیں بہترین ناصرین ملے، اور ان ناصرین اور ان لوگوں کی مدد سے امام خمینی انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ 3 باتیں، پہلی بات ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی بابصیرت۔ دوسری بات ہدف مشخص ہو، متعین ہو، مقصد واضح ہو۔ تیسری بات ناصرین ضروری ہیں، اور چوتھی چیز بہت ان سب چیزوں سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناصروں کا تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان ناصرین کا آمادہ رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس لوگ ہوں معاشرے میں، آپ لیڈر ہیں اور آپ کے ماتحت کچھ افراد ہیں جو آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہیں، بیکار ہیں، آمادہ نہیں ہیں، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ شجاعت نہیں ہے، وہ استقامت نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی انقلاب، کبھی بھی کوئی تبدیلی، کبھی بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام رہبر ہیں، اس پوری کائنات کے رہبر ہیں، پوری دنیا کے رہبر ہیں، وہ موجود ہیں لیکن پردہ غیب میں۔ دوسری بات ہدف مشخص ہے، عدل کا قیام، ظلم کا خاتمہ، یہ بہت بڑا مقصد ہے امام زمانہ کے ظہور کے، اور بہت سارے مقاصد ہیں جو کہ آپ کو مہدویت کی کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن ظہور امام زمانہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد، مقاصد میں سب سے اہم مقصد عدل کا قیام۔ اس دنیا میں ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں نا زیارات میں جملہ کہ امام زمانہ علیہ السلام ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے اور عدل کو نافذ کر دیں گے۔ عدل و قسط تو عدل کو ایسے ہی نافذ کریں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ لہٰذا دوسری چیز ہدف مشخص ہے۔ تیسری ناصرین چاہیے امام زمانہ کو، لوگ چاہیے امام زمانہ کو، تبھی ظہور آ سکتا ہے، تبھی انقلاب آ سکتا ہے، انقلاب مہدوی۔ اس انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدوی کے ساتھ متصل ہونا ہے۔ اور چوتھی چیز جو کہ نہیں ہے انشاءاللہ، اگر ہم فرض کریں یہ 3 چیزیں بھی پوری ہیں، یہ 3 اسباب پورے ہیں ظہور کے آنے کے، لیکن چوتھا سبب پورا نہیں ہے، چوتھا عامل پورا نہیں ہے ابھی، اور وہ کیا ہے؟ ناصروں کا تیار ہونا، لوگوں کا تیار ہونا، آمادہ ہونا۔ لوگ آمادہ نہیں ہیں۔ امام زمانہ کا ذکر عزیزان محترم مجالس میں ضروری ہو گیا ہے۔ کچھ کریں ہم امام زمانہ کے لیے، آج ہی عہد کر لیں، اس مجلس سے ہی عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے مولا کے لیے کچھ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کے درجات میں بھی بلند اضافہ فرمائے، درجات کی ان کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام خمینی کا یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے جان محترم، فرمایا کرتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، ظہور امام ہو سکتا ہے، لیکن میں کچھ ایسا کروں، ہم کچھ ایسا کر دیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نہ آئیں، شاید امام زمانہ کو کئی ہزار سال لگ جائیں ہمارے ان اعمال کی وجہ سے، ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، ہمارے یہ گناہ حائل ہو رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور میں۔ لہٰذا کسی بھی انقلاب اور کسی بھی قیام اور کسی بھی ظہور کو عمل میں لانے کے لیے یہ 4 باتیں ہونا ضروری ہیں۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو سوال بات یہ ہوئی تھی کہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام
ایک انفجار نہیں تھا، ایک دھماکہ نہیں تھا، ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ایک دم ہی وجود میں آ جائے، بلکہ یہ ایک پورا انقلاب تھا، پوری تحریک تھی، پوری حرکت تھی۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت منی کے اندر سید الشہداء کا وہ خطبہ ہے کہ جو کئی ہزار علماء کے سامنے سید الشہداء علیہ السلام نے، امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ توجہ فرمائیں میرا محترم، باتیں ہو سکتا ہے کچھ مشکل ہوں، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج کا دور جو ہے وہ ظلمتوں سے بھرا پڑا ہے، تاریکیوں سے بھرا پڑا ہے، نورانیت کی ضرورت ہے، ایک حرکت کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے، شفافیت کی ضرورت ہے۔ اس قیام مقدس کو سمجھنے کے لیے ان مقدمات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو اس قیام کے وجود کا باعث بنی، قیام مقدس کربلا کے وجود کا باعث بنی، سبب بنی۔ بہت سارے عوامل اس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ شیر مطہری کی ہی باتیں ہم بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے، ان عوامل میں سے ایک عامل بیعت کا تقاضا کرنا تھا کہ جب مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی کہ یزید کی بیعت کی جائے، تو امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک منفی رویہ دیکھنے میں آیا تاریخ میں۔ بیعت طلب کی گئی، نہیں بھائی میں بیعت نہیں کروں گا، میں کسی فاسق و فاجر اور کھلے عام نافرمانی خدا کرنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار باعث بنا کہ ایک خود بخود حرکت دیکھنے میں آئی اور یہ قیام عمل میں آنا شروع ہوا۔ اور بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں کہ جو اس قیام کے آنے کا سبب بنی، ان کی اتنی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، منزل مذاہب کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ بہت سارے عوامل موجود ہیں جو کہ آئندہ آنے والی مجالس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر دی جائیں گی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور خلوص دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں گے، سب مل کے بآواز بلند۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے خلوص دل کے ساتھ امام حسین منتظر ہیں، استغاثے کا جواب دینا ہے، حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینا ہے۔ سب مل کے خلوص دل کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اے حسین، اے وقت کے حسین، اے امام زمانہ، ہم حاضر ہیں، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آئیے مل کر کربلا کے پہلے شہید کو سلام کرتے ہیں، ہم میرا سلام ہو مسلم ابن عقیل پر، اجرکم علی اللہ۔
آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، کربلا کا پہلا شہید مسلم ابن عقیل نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب جانتے ہیں نا عزیزان محترم، مسلم حسین کے سفیر تھے۔ اتنا اعتماد تھا حسین کو اپنے چچا زاد مسلم پر کہ جب کوفے والوں نے خط لکھ کر حسین کو بلایا تھا تو حسین نے مسلم کو کوفہ کی جانب بھیجا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے مسلم پہلے شہید ہوئے اس قیام مقدس سے کربلا کے۔ آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، مسلم ابن عقیل کی قربانی کوئی ایسی قربانی نہیں، بہت عظیم قربانی ہے مسلم کی۔ ہاں میں قربان مسلم پر، مسلم ابن عقیل۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب 18,000 کا لشکر تھا اور رونے والا ایک وقت ایسا آیا جب مسلم تنہا رہ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد، خدا کی لعنت ہو اس پر، جناب مسلم کو گرفتار کیا۔ بہت سخت ہے زن محترم۔ جب یہ خبر مسلم کو پہنچی، روایات میں آیا، تو مسلم ابن عقیل 4,000 افراد کے ہمراہ قصر کا گھیراؤ کیا۔ عبید اللہ اپنے ساتھ حاضرین سے تقاضا کیا، وہ ڈرا دھمکا کر مسلم اور اس کے ساتھیوں کو منتشر کرے، اور اس میں کامیاب بھی ہوا عزیزان محترم۔ عبید اللہ نے بہت ہی زیادہ چالیں چلیں مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، مسلم اور ان کے لشکر کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے۔ شمر لعین کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے مسلم کو کیا کہا؟ ایک فتنہ گر کہا، اور کوفیوں کو شام کی طرف سے لشکر کے آنے کی خبر کے ذریعے ڈرایا۔ بس یہی کارگر ثابت ہوا، لوگ مسلم کو چھوڑنے لگے۔ کتنی مظلومیت ہے مسلم کی، لوگ مسلم کو چھوڑ گئے۔ جب شام ہوئی، روایات میں آیا، تو مسلم اکیلے تھے، یہاں تک کہ کوئی گھر سر چھپانے کے لیے نہ تھا۔ مسلم غریب الوطن، مسلم غریب الوطن تھے، یہاں تک کہ مسلم ایک مومنہ خاتون کے دروازے پر آئے۔ روایات میں اس خاتون کا نام مومنہ تھی، توعہ اس کا نام تھا۔ اس خاتون سے آپ نے پانی مانگا، پیاسے تھے مسلم۔ عزیزان محترم، ایک شباہت ذکر کروں گا۔ امام حسین اور جناب مسلم کے درمیان کئی شباہتیں علماء ذکر کرتے، لیکن ایک شباہت یہ تھی، حسین کو پیاس سے ذبح کیا گیا اور مسلم بھی پیاس سے مارے گئے۔ جناب مسلم نے پانی کا تقاضا کیا، اس خاتون نے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے گھر پر رہنے کی دعوت دی، مسلم نے قبول کیا،
لیکن اس مومنہ کا ایک بیٹا تھا، بڑا خبیث بیٹا تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر کی کہ میرے گھر میں مسلم ہے، آؤ اسے گرفتار کرو۔ ابن زیاد نے 70 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو، محمد ابن اشعث، خدا کی لعنت ہو اس پر، محمد ابن اشعث کی سربراہی میں مسلم کو گرفتار کرنے بھیجا۔ ایک بڑی ہی شجاعت والی جنگ لڑی مسلم نے، بہت ہی بہادری کے ساتھ فنار کیا ابن زیاد کے سپاہیوں کو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب ابن اشعث نے مسلم کو امان دینے کا وعدہ کیا، ابن اشعث نے مسلم کو امان دینے کو کہا، مسلم نے اس امان پر اطمینان کی بنا پر ہتھیاروں کو ڈال دیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس امان کی پرواہ نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم تمہیں قتل کروں گا۔ مسلم نے وصیتیں کی، عمر ابن سعد قریب تھا، اس کی اور مسلم کے درمیان رشتہ داری تھی۔ مسلم نے کہا، اے پسر سعد، میرے مولا حسین کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئے، کوفیوں نے وفا نہ کی، لہذا آپ کوفہ نہ آئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ، بحق محمد و آل محمد، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق ائمہ، بحق سید الشہداء، بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو بلندی درجات کے ساتھ جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ اس پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوندہ جو حاجات لے کر آئے ہیں مومنین، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خداوند عالم، بحق محمد و آل محمد، ان تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، ان تمام مجالس عزا کی حفاظت فرما، جلوس عزا کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم، بحق محمد و آل محمد، کشور پاکستان کو استقامت عطا فرما، کشور پاکستان کو اندرونی و بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، ظلم کا دور ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔